الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم
على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام کا آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں اسلام کے عبدی ترانے اور شعار پر بات کریں گے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شعائر اسلام ہیں. شعائر اسلام کا معنی ہے کہ وہ اسلام کی نشانی ہے، اسلام کا خاصہ ہے. جیسے قرآن مقدس ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے. ہماری نمازیں ہیں، شعائر دین ہے، شعائر اسلام میں سے ہے. اسی طرح اذان بھی شعائر اسلام میں سے ہے. یعنی جو اسلام کی نشانی کے طور پر اور اسلام کی خاصیت کے طور پر جن چیزوں کو جانا اور مانا جاتا ہے ان کو شعائر اسلام کہتے ہیں. دنیا کے جتنے مذاہب اپنے اپنے وقت پہ برحق بھی رہے، یہودیت، عیسائیت، یہ وہ مذاہب ہیں جو اپنے دور میں مذہب حق کے طور پر جانے اور مانے جاتے رہے. اگرچہ اس وقت مذہب حق صرف مذہب اسلام ہے، لیکن اپنے اپنے ادوار میں وہ مذاہب بھی حق تھے اور ان کے ماننے والے حق پر تھے. لیکن کسی بھی آسمانی مذہب میں، آسمانی مذہب سے مراد وہ ہے کہ وہ مذاہب جو آسمانی تعلیمات کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. ان تمام مذاہب میں سے کسی بھی مذہب کے پاس اذان جیسا خوبصورت ترانہ نہیں رہا. یہ اذان کا خوبصورت ترانہ جو 5 وقت ہماری مساجد کے میناروں سے گونجتا ہے، یہ فقط
اسلام کا خاصہ ہے، اور یہ اعزاز فقط مسلمانوں کو ملا ہے۔ اس لیے یہ ترانہ اور خوبصورت ترین ترانہ فقط اسلام کی نشانی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کو اس جیسا خوبصورت ترانہ میسر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اذان فقط مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ جب سفر معراج کے خوبصورت موقع پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا گیا، یہ ماہ رجب کے آخری ایام ہیں اور مشہور قول کے مطابق 27 رجب شب معراج ہے۔ شب معراج میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلی پر اللہ تبارک و تعالی نے تحائف عطا فرمائے، ہدیے دیے، گفٹ عطا فرمائے، ان میں سے ایک اہم ترین تحفہ نماز ہے۔ اور یہ مبارک سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری سالوں میں ہوا ہے۔ نمازیں فرض ہونے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگی محکومانہ زندگی تھی۔ مسلمان محکوم، مجبور، مظلوم ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مسلمانوں کی حاکمانہ زندگی کا آغاز ہوا۔ یہاں باقاعدہ طور پر ریاست مدینہ قائم ہوئی، جس کے سربراہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ترتیب، آسمانی ترتیب کے مطابق اسلامی احکام کو نافذ فرمائے۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں نماز تو فرض ہوئی، لیکن زندگی محکومانہ تھی، عبادات کی ادائیگی آزادانہ نہیں تھی، اور پھر یہ کہ نماز کے احکام بھی تدریجاً آئے ہیں۔ یوں نہیں ہوا کہ جس دن نماز فرض ہوئی نماز کے سارے مسائل ادھر آئے۔ آہستہ آہستہ کر کے نماز کے مختلف مسائل کو اللہ نے بواسطہ جبرائیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور اپنے صحابہ کو سکھایا۔ تو مدینہ منورہ میں آ کر نمازوں کی باقاعدہ ترتیب، 5 نمازیں باجماعت بر وقت ادا کرنے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی میں پھر یہ پوری ترتیب جس کے مطابق آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں مدینہ منورہ میں لاگو ہوئی۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو تدریجاً آئی، پہلے کچھ تھا بعد میں کچھ ہو گئے، اس پر ہماری بات سنیے۔ تو جب نماز کا باقاعدہ اجتماعی اور آزادانہ آغاز ہو رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور یہ بھی صحابہ کی عظمت ہے کہ عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ میرے محبوب اپنے معاملات میں ان صحابہ سے مشورہ لیا کریں۔ یہ ان کی عظمت کی بات ہے، اور جو بات مشورے میں طے ہو جائے پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
پھر اس کا نتیجہ رب کے حوالے کر دیجیے۔ تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا کہ لوگوں کو نمازوں کے لیے کیسے بلایا جائے، لوگوں کو متنبہ کیسے کیا جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اسلام سے پہلے جو مذہب تھے عرب میں، یہود تھا، عیسائیت تھی، مجوسیت تھی، ان کے اپنے اپنے مختلف طریقے تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی وہی طریقے دیکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہی طریقے بدلائے کہ یہ ہو رہا ہے۔ کوئی ناقوس بجاتا ہے اپنے عبادت خانے کے باہر، کوئی آگ جلاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ تمام طریقے، ناقوس بجانا، دف بجا دینا، آگ جلا دینا، یہ تمام طریقے نماز کی پاکیزگی کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ نماز کی پاکیزگی کے ساتھ یہ تمام طریقے سجدے نہیں ہیں۔ اگر آگ جلا کر نماز کے لیے بلایا جاتا تو کہہ سکتا تھا جس کا آغاز ہی آگ سے ہوتا ہے وہ آگ سے نجات کیسے دلائے گی؟ اور ویسے بھی یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ نماز کی پاکیزگی کے ساتھ سجدہ نہیں تھا، اس لیے یہ نہیں کیا جا سکتا، اس پر مزید غور کیا جائے۔ یہ مجلس برخاست ہو گئی اور حضرات صحابہ کرام فکر مند ہو کر، پریشان ہو کر راتوں کو سوئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم سے اللہ کے نبی نے مشورہ مانگا اور کسی نے بھی کوئی ایسی رائے نہیں دی جو اللہ کے نبی کو پسند آ جائے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے لیے یہ بہت پریشان کن مرحلہ تھا، اور حضرات صحابہ کرام کی شان ہے جب یہ پریشان ہوتے تھے تو اوپر سے اللہ رہنمائی کا اور پریشانی سے نجات کا انتظام خود فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جب پریشان ہو کر سوئے ہیں تو رات کو مختلف صحابہ کرام نے خواب دیکھا جو اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی۔ ان میں خواب دیکھنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن زید بھی ہیں، دیگر کچھ صحابہ کے نام بھی آتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر صبح آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ وہ خواب یہ تھا، مثلا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ دو بندے آئے جو فرشتے تھے، حقیقت میں انسانی شکل میں انہیں دکھائے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا میری طرف اشارہ کر کے کہ یہ بندہ بڑا پریشان ہے۔ دوسرے نے کہا اس کو کیا پریشانی ہے؟ تو پہلے نے کہا کہ ان سے ان کے نبی نے مشورہ مانگا ہے کہ نمازوں کے لیے کیسے بلایا جائے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نمازوں کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ طریقہ تو میں بتاتا ہوں، یہ کون سا مشکل ہے یہ۔ تو اس نے پھر باقاعدہ طور پر یہ اذان دی جو اس وقت الحمدللہ ہماری مسجد کے میناروں سے، ہر مسجد کے میناروں سے گونج رہی۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ طریقہ ان کو کرنا چاہیے، اور پھر باقاعدہ طور پر نماز سے پہلے جو ہم اقامت کہتے ہیں پھر یہ بھی کہہ کر بتلائی۔ تو صبح مختلف صحابہ جنہوں نے یہ دیکھا
بارگاہ رسالت میں آئے اور انہوں نے اپنے اپنے خواب بدلائے اور آپ یہ سن کر مسکرائے کہ یہی طریقہ نماز کے ساتھ جچتا ہے۔ نماز جیسی پاکیزہ اور روحانی طور پر انسان کو زندہ کر دینے والی عبادت کے ساتھ یہی پاکیزہ طریقہ میچ کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ اذان لاگو اور اسلام کے شعار کے طور پر اسے پہچانا گیا اور پہچانا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو چیز اسلام کا شعار ہوتی ہے اس کی تعظیم ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے اور اس کی توحید کفر ہے۔ اس لیے اذان کی توحید کفر ہے، تعظیم ضروری ہے، احترام۔ کوئی شخص اذان کے متعلق تنزیہ جملہ کہے تو یقیناً اس کا ایمان نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ شعائر اسلام ہے۔ تو اس مقدس عبادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تائید کے ساتھ اور اللہ کی خاموش تائید کے ساتھ لاگو فرمایا۔ اور یہ جتنی اسلام کی تعلیمات اور عبادات ہیں ان سب کا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو وہ اذان ہے۔ اور یاد رکھنا بعض لوگ اس کو تلفظ میں آذان بولتے ہیں جبکہ یہ عربی گرامر کے مطابق آذان نہیں اذان ہے، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے اذان من اللہ و رسولہ، قرآن میں یہ الف بتہ کے ساتھ نہیں آیا یہ لفظ، اس لیے بولنے اسی طرح بولا جائے گا، صحیح تلفظ یہی ہے۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگو فرما دیا، اور جو خوش نصیب لوگ مؤذن بنے ان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت ابو منظورہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں مؤذن اور اذان دینے کا فریضہ سمجھ جاتے تھے۔ اور یہ وہ دعوت ہے جسے مکمل دعوت کہا گیا۔ ہر مسلمان داعی ہے، دین کی طرف بلانے والا، اللہ رسول کی طرف بلانے والا، اور جو اذان دیتا ہے مؤذن سب سے بڑا داعی ہے، مکمل دعوت دینے والا مؤذن۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں تعلیم دی اذان کے بعد وہ کیا ہے؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اے اس مکمل دعوت کے رب، مکمل دعوت ہے اذان، اور قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس شخص سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اچھے اعمال کرتا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس آیت کا سب سے پہلا مصداق مؤذن ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ جب اللہ کی کبریائی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت النبوت کی صدا بلند کرتا ہے، کامیابی اور کامرانی کا اعلان کرتا ہے،
تو فرمایا اس کی صداؤں کو مخلوق میں جتنی چیزیں سنتی ہیں پتھروں تک قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے سنا ہے یہ تیری ربوبیت اور تیرے نبی کی رسالت کا ترانہ پڑھنے والا تھا. کتنا بڑا ثواب ہے. مگر ساتھ ہی فرمایا جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں یہ ہوگا کہ مترفین کھاتے پیتے اور پیسے والے لوگ اذان نہیں دیں گے. اذانیں دینے والے غریب لوگ ہوں گے اور بڑے بڑے کھاتے پیتے اور خان اور ملک اور چودھری کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی اذان دی. بڑے بڑے سیاسی جلسوں میں تقریریں کرنے والے بھی اذانوں سے شرمائیں گے کہ مولوی صاحب تسی آپ بھی دے چھوڑ میں نے بڑی شرم آ گئی اذان دے. یہ قرب قیامت میں سے ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ اپنے لیے آر سمجھیں گے کہ میں اذان دوں. مولوی کا کام ہے. حالانکہ اللہ جس سے یہ بول بلوا دے اس کے لیے شاید اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. رب العالمین نے اپنے حبیب کی صفات میں فرمایا کہ یہ میرے عمل سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو مؤذن داعی ہے, اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اور حضرت عمر خلیفہ ثانی اور مراد پیغمبر داماد حیدر رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر بوقت خلافت مجھے اختیار دیا جاتا کہ مؤذن بنو یا امیر المومنین بنو تو میں اپنے اختیار سے مؤذن بنتا, خلیفہ نہ بنتا. اور جن کو سمجھ نہیں ان کا تو یہ حال تھا, جن کو سمجھ نہیں وہ اذان دیتے شرماتے وہ کہتے بہت بھی تو کام ہے. حضرت علی فرماتے تھے حضور نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا, کاش کہ حسن حسین کو مؤذن بنا جائے. یہ وہ ہے حسن حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں, ان کو بشارت دی گئی, مگر ان کے والد فرماتے ہیں کاش کہ حضور ان کو مؤذن بنا جائے. یہ اذان اسلام کا ابدی ترانہ ہے جو ہمیشہ گونجے گا. اور شاید یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اس دنیا میں کائنات میں دن اور رات کا کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اس زمین پر اذان کا ترانہ گونج رہا. مشرق میں دنیا کا آخری ملک ہے فجی, وہاں سے یہ ترانہ شروع ہوتا ہے اور اللہ نے سورج کو ایسی ترتیب سے چلایا کہ 24 گھنٹوں کے ہر منٹ اور سیکنڈ میں اس زمین پر کسی نہ کسی خطے میں اللہ کی تکبیر اور اللہ کے نبی کی رسالت کا یہ ترانہ گونج رہا. کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے جب دنیا میں اذان رکتی. اور یہ ترانہ جب گونجتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب ہر نیکی روک دی جائے. اب سب سے اہم ترین نیکی یہ ہے کہ اس ترانے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے لوگو آؤ رب کو سجدہ کرو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو. اس لیے اذان کے بعد نماز جو جان بوجھ کر نہیں پڑھتا نہیں آتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات کی روایت ہے, فرمایا الجفا کل الجفا, بڑا ظالم ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کون؟
آپ نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب، جو اذان کی آواز سنتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا وہ بڑا ظالم ہے۔ تو یہ وہ ترانہ ہے جب گونجتا ہے تو دنیا کی ہر نیکی کو سٹاپ ہو جاتی ہے۔ طواف جیسی عظیم عبادت کو بھی بریکیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں جب بیت اللہ کے میناروں سے اذان گونجتی ہے۔ وہ شرطیں آگے آ جاتے ہیں کہ بس کرو بھائی، نماز کے بعد ہوگا، اب روک دو، اب رب کے در پہ گھومنے کو بھی بریک لگاؤ، اب رب کے در پہ جھکنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ طواف تو رکتا ہے، میرا کام نہیں رکتا، ہماری مصروفیات نہیں رکتی، میری کھیتی باڑی میں وہی کام ہو رہا ہے، نیند ہو رہی ہے، دکان چل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم سارے کام کرتے رہتے ہیں، حالانکہ مقدس ترین عبادت طواف بھی اذان پر اس کو بھی بریکیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نہیں کہ میرے نظام میں میرے گھر کا طواف بھی رک گیا لیکن تو نہ رکا۔ اس لیے فرمایا گیا جن چند لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے ان میں ایک وہ بھی ہے جو اذان کی آواز سن کر بلا عذر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ اور جس شخص پہ اللہ کی لعنت برسے وہ سکون کہاں سے پائے گا؟ وہ ڈپریشن کا مریض ہی ہوگا، نیند کی گولیاں کھائے گا، عارضی طور پر اعصاب سو جائیں گے لیکن دل کا چین تو حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ترانہ، اذان کا ترانہ اسلام کا خوبصورت ترین ترانہ ہے۔ اذانیں دیا کرو، سیکھا کرو۔ یہ عظیم ترین ترانہ ہے جس میں 3 پیغام ہیں۔ اذان میں 3 پیغام ہیں، یہ یاد رکھو، اس ذوق سے اذان دیا کرے مؤذن کہ میں اللہ کے 3 پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا رہا ہوں۔ پہلا پیغام جو 6 بار مؤذن دہراتا ہے اور پھر اشہد اللہ میں اسی کی تشریح کرتا ہے۔ 6 مرتبہ اللہ اکبر ہے ہماری اذان میں، 4 مرتبہ پہلے اور 2 مرتبہ آخر میں، اور پھر 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر اور 1 دفعہ آخر میں لا الہ الا اللہ کہہ کر اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ 6 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر مؤذن یہ بتلاتا ہے کہ لوگوں جن دنیا کے کاموں میں لگے ہو کہ اس میں کامیابی ہے، اس میں بڑھائی ہے، اس میں کامرانی ہے، سب کام چھوڑ کر رب کے در پہ آؤ، اس لیے کہ سب سے بڑی ذات اس کی ذات، سب سے بڑا وہ ہے۔ لوگوں کی نظروں میں پتہ نہیں کون کون جچا ہوتا ہے، دلوں میں کون کون سمایا ہوتا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا ورنہ جینے نہیں دیں گے، اس کو ناراض نہیں کرنا ورنہ جینا حرام کر دیں گے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، ارے لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو ناراض نہ کرنا، اسے راضی کرو، یہ راضی ہوگا تو دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی، اور اگر یہ راضی نہ ہوا تو سب کچھ ہونے کے باوجود برباد ہو جائے گا۔ یہ اس کا ابدی ترانہ ہے اور یہ 6 مرتبہ گونجتا ہے ہر اذان میں، اس لیے کہ 6 اطراف ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اوپر، نیچے، یہ کل 6 طرفیں بنتی ہیں۔ مؤذن کی زبان سے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہلوا کر اسلام نے یہ درس دیا کہ لوگوں دل میں بٹھا لو، زمین کے تہوں کے نیچے بھی اللہ بڑا ہے، آسمان کی بلندیوں پر بھی رب بڑا ہے، مشرق میں بھی اس کی کبریائی ہے، مغرب میں بھی اس کی کبریائی ہے، شمال میں بھی اس کی بڑائی ہے، جنوب میں بھی اس کی بڑائی ہے، پوری کائنات میں اس کی کبریائی کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ آؤ اس کے سامنے جھکو تو دنیا اور آخرت میں آبادی ہی آبادی ہو۔ یہ ترانہ گونجتا ہے اور پھر مزید اسی کی تائید
مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، سب سے بڑی ذات بھی اس کی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جی سب سے بڑا ہے لیکن ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا یہ بھی کوئی کام اٹک جائے تو کر دیتے ہیں، اس کی بھی نفی کر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگوں سب سے بڑا بھی وہ ہے اور اس کے علاوہ ہے بھی کوئی نہیں، اس لیے اس کی بغاوت نہ کیجیے، اس کے سامنے جھکیے، اور یہ وہ ترانہ ہے، یہ وہ شہادت ہے جب انسان اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر چھم چھم برستی۔ ایک اسرائیلی روایت ہے لیکن ہماری شریعت کے احکام سے میچ کرتی ہے، قرآن و سنت کی تائید کرتی ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے مصر میں حکومت عطا فرمائی تو کنعان میں قحط پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کے مطابق تدبیر کی اور بہت سا غلہ جمع تھا، تو قحط زدہ لوگوں کو مخصوص مقدار میں غلہ دینے کا انتظام فرمایا۔ تو ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مجھے غلہ دو، تو دربانوں نے دیا، اس نے کہا اور دو، کچھ اور دے دیا گیا، اس نے کہا اور دو، انہوں نے کہا اتنا متعین ہے، اس نے کہا اور دو، مجھے تو اور ہی چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ ایک نوجوان ہے بڑا چمکتا دمکتا نورانی چہرے والا، وہ راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اور دو، تو اس کو بلایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی اگر میں آپ کو بتلاؤں کہ میں کون ہوں تو آپ میرا دامن بھر دو گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون ہو آخر، اتنے ناز اور اتنے اعتماد سے بولتے ہو کہ میں بتلاؤں تم کون ہو، کہ آپ بتلا دیں تو میں آپ کا دامن بھر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی جب زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تو پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی میں وہی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی جتنا کہتا ہے اس کا دامن بھر دو۔ اب جبرائیل امین آیا اور اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور رب العالمین نے فرمایا میرے نبی اس نے ایک مرتبہ آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی اور آپ نے اس کا دامن بھر دیا، جو زندگی میں کئی مرتبہ میری پاکیزگی کی گواہی دے گا پھر آپ سوچیں میں اس کو کتنا دوں گا۔ تو یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی تو اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اور ویسے بھی دنیا کا دستور ہے لوگ گواہوں کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ یار اس نے میری گواہی دی تھی کہ یہ پاک دامن ہے، یہ پاک صاف ہے، یہ صادق امین ہے۔ ارے گواہی دینے والے کا دنیا والے لحاظ کرتے ہیں، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ ان گواہوں کو بڑا اعزاز دے گا۔ اس لیے اذانیں دیا کرو، آر محسوس نہ کیا کرو کہ میں تو جناب علاقے کا خطیب ہوں، یہ تو چھوٹے چھوٹے حافظوں کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں اگر علاقے کا خطیب ہوں تو وہ بھی اس کی نظر کرم کا صدقہ ہے، اس لیے مجھے تو سب سے پہلے پڑھ کر اس کا ترانہ پڑھنا چاہیے۔ میں اگر چودھری ہوں تو میری چودراہٹ بھی اس کے کرم سے آئی ہوئی ہے، اس لیے مجھے اس کا کلمہ اور اس کی کبریائی کا ترانہ پڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اذان میں حصہ لینا چاہیے۔
ہم کہتے ہیں جناب ہم تو بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ہم اذان دیں، اور بڑے تکبر سے رد کر دیتے ہیں، اور یہ رد کرتے نہیں ہیں، رد کر دیے جاتے ہیں۔ جس کو خدا کی کبریائی کا ترانہ پڑھتے شرم آتی ہے اور وہ اپنے لیے آر سمجھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو حشر میں رب کہہ دے تجھے تو میرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ تو اس لیے میں یہ بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ تکبر تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے نا، اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں کہ زمیندار کو لگے گا، مولوی کو بھی تکبر کی بیماری لگ سکتی ہے، یہ بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ جناب میں تو سبا اشرا کا قاری ہوں، میں کیا اذان دوں۔ تو جس کو بھی یہ تکبر لگے وہ سمجھے کہ میں ہلاکت کی طرف جا رہا ہوں، کامیابی کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ خدا کی کبریائی کا ترانہ ہے۔ تو بہرحال اس میں پہلا پیغام اللہ کی کبریائی اور اللہ کی یکتائی، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ اکیلا ہے، صفات میں بھی ذات میں بھی، نہ اس جیسی کسی کی ذات ہے نہ اس جیسی کسی کی صفات ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے اذان کا۔ اسے 6 بار اللہ اکبر کہہ کر اور 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اور 1 بار لا الہ الا اللہ کہہ کر دہرایا، تاکہ کہنے اور سننے والوں کے ذہنوں میں پیوست ہو۔ اور دوسرا پیغام اذان میں یہ ہے، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دوسرا پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور رسول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ۔ رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ پھر دنیا میں ان کی مان کے چلا جائے۔ یہ رسالت کی گواہی ہے جو ہر مسجد کے منبر و محراب سے میناروں سے گونج رہی ہے، اور رسالت کی گواہی دے کر اور سن کر بندہ یہ عزم کرتا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانوں گا، اللہ کے نبی کو بھی مانوں گا، اور اللہ کی بھی مانوں گا، اور اللہ کے نبی کی بھی مانوں گا۔ تو یہ رسالت کا ترانہ ہے، اور یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ اللہ نے کلمے میں بھی، اذان میں بھی، نماز میں بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ دیا، کہیں بھی جدا نہیں ہے۔ پہلے بتلایا کہ میں کون ہوں، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر یہ بتلایا کہ میری عظمت کو ذہن میں بٹھا کر پھر ان کی عظمت کا بھی اقرار کرو جنہیں میں نے پوری کائنات سے چن کر مخلوق میں سب سے بلند تر بنایا، اور ان کی اطاعت کیجیے۔ اب جب خدا کی عظمت بھی بتلا دی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بتلا دی، تو پھر خدا اور رسول کی طرف سے ایک اہم اعلان فرمایا، کہا حی علی الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان یہ ہے کہ پھر نبی کے طریقے پر رب کے سامنے جھکو، یہ نماز کا اعلان ہے۔ اور اسی کی تائید میں فرمایا حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی اسی میں ہے۔ اور یہ ویسے نہیں ہے، میں نے کہا اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کی زندگی میں نمازیں خوبصورت ہیں، جو نمازوں کو بنا سنوار کے پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ اور اسی کو مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ،
الفلاح، اس لیے کہ کامیابی کا پہلا زینہ یہی ہے، کامیابی کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ یہ نماز جس کی کامل اور بیدار ہو، زندہ نماز ہو، اس کے باقی اعمال میں بھی پھر تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ 3 پیغام ہیں اس اذان کے، اللہ کی کبریائی اور توحید کا پیغام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام، اور پھر کامیابی کا پیغام، اور کامیابی کا پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی نماز ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور آج ہماری زندگی میں نماز نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اور یاد رکھنا، میں قرآن کی آیات پہ نظر ڈال کے کہہ رہا ہوں، ایمان کے بعد جنت میں جانے کا سب سے اہم ترین ذریعہ نماز ہے، اور جہنم میں جانے کا سب سے اہم ترین ذریعہ نماز چھوڑنا ہے۔ جنت میں جانے کا سب سے اہم ترین ذریعہ نماز پڑھنا ہے، اور جہنم میں جانے کا سب سے اہم ترین سبب نماز چھوڑنا ہے۔ اس لیے کہ جہاں اہل جنت کی تعریف ہے، ابھی میں نے آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنائی، ایمان والوں کی نشانیوں میں نماز سر فہرست ہے، اور جب اہل جہنم کا تذکرہ ہے تو قرآن کریم میں سورہ مدثر رب العالمین فرماتے ہیں، عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فی جنات یتساءلون، تو پھر جنت والے ادھر سے جھانک کر اہل نار سے، اہل جہنم سے سوال کریں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ارے نادانو تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈلوا دیا؟ تم نے کون سا جرم کیا ہے، کون سی نافرمانی کی جس کے نتیجے میں تم یہاں آ گئے ہو؟ تو پہلا اقرار جو کریں گے وہ کہیں گے لم نک من المصلین۔ ارے سوال کرنے والے کیا پوچھتے ہو؟ ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، یہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور آج کل تو نماز کو بھی لوگ فیشن بنا کے پڑھتے ہیں، جیسے کوئی اہم ترین پروگرام ہو تو لوگ نیا لباس پہنتے ہیں، ایسے ہی بعض لوگ خاص موقعوں پر نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہفتے کے بعد جمعہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ سال کے بعد عید پڑھتے ہیں، اور بہت کم ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے جو روایتی نمازی ہیں، وہ کیا ہے کہ ٹائم مل گیا، فارغ ہوئے تو نماز پڑھ لی، ذرا سی مصروفیت ہوئی تو بہانہ کہ بادشاہ آج شادی تھی اس لیے نماز میں نہیں گیا، تو یہ بھی نمازی نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ قرآن کی بڑی عجیب آیت ہے۔ پہلے تو آپ نے بہت دفعہ سنا بے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مل گیا تو پڑھ لی، نہ ملا تو چلو کوئی بات نہیں، آج تو مصروف جناب بہت تھے اس لیے آج نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان کو نمازوں کی فکر نہیں ہے، یہ فرصت ملے تو پڑھ رہے ہیں۔
تو مفسرین نے کہا کہ خطرہ ہے کہ اس کا مصداق یہ لوگ نہ بن جائیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یہ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. اور پڑھتے کس لیے ہیں؟ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جب پڑھتے بھی ہیں تو پھر رب کو منانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. نمازوں میں آتے تو سستی میں آتے، سستی میں آتے. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ وقت جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. کہتے ہیں چھوڑو جناب، سورج غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، بے وقت کر کے اس کو پڑھتے ہیں. تو ان کو قرآن نے کہا ایسے نمازیوں کی بھی ہلاکت ہے، ان کو بھی اپنی نمازوں کی خبر لینی چاہیے. اور جو سرے سے پڑھتے نہیں ہیں وہ تو ہے ہی ماشاءاللہ. تو بہرحال میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ اسلام کا ابدی ترانہ اذان ہے، اور پھر اذان کے ذریعے سے مسلمان کو اس اہم عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے جو تمام عبادات کی ماں ہے، جس سے تمام نیکیاں جنم لیتی، ام الحسنات ہے. تو اس لیے میرے بھائیو نمازوں کا اہتمام کیجیے، اس کو اہم سمجھیے. اہم ہمارے ہر سفر میں نماز کی ترتیب ہونی چاہیے، ہر فنکشن میں نماز کی ترتیب ہونی چاہیے. لوگ فنکشنوں میں تو نماز کو یاد ہی نہیں کرتے، سفر میں نماز کو یاد ہی نہیں کرتے. کیا اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے تیری مصروفیت کو دیکھ کر سفر میں 4 کے بجائے 2 کی تھی، تو نے وہ بھی نہیں پڑھی؟ تو ادھر تو ترغیب ہوتی رہی، لیکن معافی تو نہیں ہے کہ چھٹی کر دیں. تو اللہ سوال تو کرے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس کو جاندار بنائیں، اہم سمجھیں، اور اپنی موت کو سامنے کیجیے. موت کو سامنے رکھیے، کوئی پتہ نہیں کون کب مر جائے گا. نیک لوگوں سے جڑیے، دین کے کاموں میں تعاون کیجیے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیجیے، تاکہ کچھ تو ایسا ہو جو حشر میں میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے. اسی طرح ایک اہم ترین موقع 18 فروری ختم نبوت بجنن، یہاں پہ اہم ترین کانفرنس آ رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کی گواہی دینے کے لیے اور ان کے غلاموں میں نام لکھوانے کے لیے ہمیں ایک سنہری موقع دیا جا رہا ہے. اس کی تیاری کیجیے، اور اس کی تیاری کے سلسلے میں حضرات علماء کرام اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو کریا بستی بستی جا کر ہم لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں. اسی سلسلے کا ایک جلسہ یہ 13 تاریخ بروز مندل یہاں آپ کے قریب مسجد الایاد خان تبلیغی مرکز میں مغرب کے بعد یہ پروگرام ہوگا، جس میں مولانا عبید الرحمان صاحب انور متضل العالی تشریف لائیں گے. تو اس پروگرام میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. اور میں درد دل سے کہتا ہوں سیاسی جلسے آباد کرنے والوں، نبی کی حرمت اور عزت اور سیرت کے جلسے بھی آباد کیا گیا. سیاسی جلسوں میں تو لوگ بڑی شوق سے جاتے ہیں کہ میرا لیڈر دیکھے اتنا مجمع ہے. ان جلسوں میں بھی شوق سے جایا کرو کہ اللہ دیکھے میرے حبیب کے پروانے آئے بیٹھے ہیں. ادھر بھی جایا کرو تاکہ قیامت کے دن شفاعت رسول مل سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان تیاری والے پروگراموں کو بھی کامیاب بنانا ہے، اور انشاءاللہ 18 فروری
پچنم کانفرنس کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ سارے عزم کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم اس امید پر ان پروگراموں کو کامیاب بنائیں گے کہ شاید حشر میں ہم گناہگاروں کو بھی حضور کے مبارک جھنڈے میں کے نیچے جگہ مل جائے۔ تو اس لیے ان پروگراموں میں ضرور شرکت فرمائیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس طرح کے پروگراموں کو کامیاب بنائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. Double tap to activate. Pause.